اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم نے جب بھی اس گلوبل ولیج میں جھانکنے کی جسارت کی تو لاتعداد ایسے موضوعات ہاتھ باندھے قطار اندر قطار کھڑے نظر آئے جو اپنے اندر حیرتوں کی ایک دنیا بسائے ہوئے تھے، اور ہمارے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم ان میں سے کس کو ترجیح دیں، اور پھر اپنے ناظرین کا ذوق ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم ترتیب سے ان واقعات کو یوٹیوب کے پردہ سکرین کا حسن بناتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس انتہائی عجیب و غریب واقعے کو اپنا موضوع سخن بنانے جا رہے ہیں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مہربان ساتھی اس واقعے کو دیکھ اور سن کر نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مخصوص نظام فطرت کے تابع دنیا میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی باشندہ اپنی پیدائش کے بعد خود ہی نہ صرف یہ گواہی دے کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے بلکہ اس کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کر سکے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف وادی ہائے حیرت کو تلاشنے کا فن رکھنے والے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے ظلمت خانہ دنیا سے برآمد ہونے والے ایک ایسے کردار کو آج کی زیر نظر ویڈیو کا موضوع بنایا ہے جس نے نہ جانے کتنے عرصے سے صاحبان عقل و دانش کو امتحان میں ڈال رکھا ہے، جو آج تک نہ تو اس کی تصدیق کرنے کی جسارت کر سکے اور نہ ہی اس کی تردید کی جرت۔ لیکن حیرتوں کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، کوہ کاف کے مسکن اور روس کی سرزمین کے ایک دور افتادہ گاؤں کے ایک رہائشی کے ہاں جب ایک عام سے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ محض چند ہی دن میں بولنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ لیکن بات اگر یہاں تک ہی محدود رہتی تو شاید اس کو ایک غیر معمولی انسانی بچہ سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا، مگر یہاں تو کہانی ہی اس وقت ایک اور تعجب خیز رخ اختیار کر گئی جب بظاہر اس معصوم نظر آنے والے بچے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا اصل وطن روس کی یہ سرزمین نہیں بلکہ ایک اجنبی سیارہ مریخ ہے، جس کو اگرچہ ابتدا میں اس کے ذہنی فطور سے تعبیر کیا گیا، لیکن بعد ازاں جب وقتاً فوقتاً اس بچے نے اپنی اس دنیا کے بارے میں انکشاف کرنے شروع کیے جہاں سے وہ آنے کا دعوے دار تھا، تو ایک دنیا انگشت بدنداں رہ گئی کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ معزز دوستو، یہ جنوری 1996 کی ایک صبح کا واقعہ ہے جب روس کے ایک قصبے زیری ناس کے ایک معزز گھرانے میں اس عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کے والدین جو کہ پڑھے لکھے اور خوشحال ہونے کے ناطے معاشرے میں ایک باعزت مقام کے حامل تھے نے اپنے اس نومولود کا نام بورسکا رکھا، لیکن اس کی والدہ کے بیان کے مطابق وہ اس وقت حیران رہ گئے جب ان کے بیٹے نے اپنی پیدائش کے محض 15 دن بعد اپنی زبان سے بابا کا لفظ ادا کیا، جو کہ قطعی طور پر فطرت سے متصادم تھا، چونکہ انسانی تجربات اور سائنسی شہادتوں کے مطابق یہ کسی صورت ممکن نہ تھا کہ ایک 15 دن کا بچہ اپنی زبان سے کوئی بامانی لفظ ادا کر سکے۔ لیکن ابھی ان کی حیرت ابتدائی مراحل بھی طے نہ کر پائی تھی کہ صرف 4 مہینے کی عمر میں بورسکا نے سادہ الفاظ میں اپنا مافی و ضمیر بھی بیان کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اس کے والدین کو یقین ہو گیا کہ ان کا یہ بیٹا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ بچہ بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ نت نئے رنگ دکھلاتا رہا، اور پھر جب اس کی عمر 1.5 سال ہوئی تو اس نے اخبارات کی شہ سرخیاں بھی پڑھنا شروع کر دی، جبکہ 2 سال کی عمر میں یہ موصوف بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے مصوری کے ہنر سے بھی آشنا ہو گئے، اور اس نے اپنے گھر میں مختلف جانوروں اور اشیاء کی تصاویر بنانا شروع کر دی، جن کو دیکھ کر نہ صرف اس کے والدین بلکہ اہل علاقہ بھی غرق حیرت رہ گئے کہ جن جانوروں اور اشیاء کی تصاویر اس نے صفحہ کرتاس پر منتقل کی تھیں ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اور چشم انسانی کے لیے قطعی طور پر اجنبی مخلوق کی تصاویر تھیں۔ معزز دوستو، اس کے اسکول کے اساتذہ کے مطابق جب 2 سال کی عمر میں اس بچے کو کنڈر گارڈن میں داخل کرایا گیا تو لوگ اس کی غیر معمولی قوت حافظہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ کئی دفعہ گمان ہوتا تھا کہ یہ بچہ ان تمام اسباق سے بھی واقف ہے جو انہوں نے ابھی تک اسے پڑھائے ہی نہیں تھے،
جبکہ اس کی والدہ کی یہ شہادت اور بھی قابل توجہ ہے کہ بورسکا کئی دفعہ ان کے سامنے آلتی پالتی مار کر جب کسی موضوع پر گفتگو کرتا تو ہمیں حیرانی ہوتی کہ اس عمر کوتاہ میں وہ کس طرح اس قابل ہو سکا ہے کہ وہ ہمیں نظام شمسی اور خاص طور پر مریخ کی ہیئت کے بارے میں لیکچر دے سکے۔ بلکہ ایک دفعہ اس نے اپنے والدین کے سامنے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ خود بھی مریخ کا رہائشی رہ چکا ہے اور وہ اپنے اس وطن کے بارے میں زمین سے زیادہ جانتا ہے، جو کہ اب مختلف سائنسی مراحل سے گزرنے کے بعد اس قابل نہیں رہا کہ اس پر زندگی ممکن ہو سکے۔ ناظرین گرامی، جوں جوں اس بچے نے اپنی زمینی زندگی کے مراحل طے کرنا شروع کیے تو وہ اپنے ماحول کو حیرت زدہ کرتا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک عظیم تباہی کے بعد وہاں پر اب زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، جبکہ باقی بچ جانے والے مریخی لوگ اب انڈر گراؤنڈ شہروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تمام دعوے تھے جن سے مجبور ہو کر اس کے والدین نے اسے ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب اسے ڈاکٹر کے سامنے بٹھایا گیا تو سوال و جواب کے مرحلے میں ڈاکٹر بھی اس وقت چکرا کر رہ گیا جب بورسکا نے اس کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ وہ دراصل مریخ سے ایک خاص تحقیق کے سلسلے میں زمین پر اترا ہے، بلکہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اس سفر میں اپنا جہاز بھی خود ہی اڑایا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے دوران گفتگو ایسی انسانی تہذیب پر بھی بحث کی جو کہ اس کی پیدائش سے کہیں پہلے اپنا وجود کھو چکی تھی، لیکن بورسکا اس پر اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے وہ خود اس کا عینی شاہد ہو۔ اس نے کہا کہ لیمورین کے تنزل کی اصل وجہ ان کے سفر ارتقاء کا رک جانا تھا، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر معاشرے کو عدم توازن کا شکار کر دیا تھا، جو کہ کسی بھی تہذیب کی موت کی اصل وجہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ کے اس منفرد کردار کی زندگی کے ابھی اور بھی کئی گوشے ایسے ہیں جن کو اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ انہیں کہانیوں یا افسانوں کے اقتباسات سے تعبیر کریں گے، لیکن یقین مانیں کہ یہ اس کی زندگی کی کتاب کے سب سے بڑے شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اس کی والدہ نے اسے قدیم انسانی تہذیبوں کے بارے میں کتاب لا کر دی، جس کو دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوا، اور اس نے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ وہ یہ کتاب پڑھ چکا ہے، جس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ اس انسانی تہذیب پر لکھی گئی ہے جو آج سے 70,000 سال پہلے اس دنیا پر آباد تھے۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کے قد غیر معمولی طور پر لمبے تھے، لیکن جب اس کی ماں نے استفسار کیا کہ ان کی طوالت کیا تھی تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ 25 سے 30 فٹ لمبے قد کے حامل اور طاقتور جسم کے مالک تھے، جس پر اس کی ماں نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو بورسکا نے ہنس کر کہا کہ میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ وحشی اور طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ ناظرین محترم، حیرتوں کا یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں، بلکہ کچھ عرصے بعد جب اسے ایک اور کتاب ان سرچ آف دا سٹی آف گاڈز کے مطالعے کی دعوت دی گئی تو اس نے بہت دیر تک اس میں چھپے ہوئے اہرام اور دیگر تصاویر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آج کا انسان قدیم علوم سے واقف نہیں ہے اور ابھی تاریخ کے بہت سے راز اس کے اپنے ہی پاؤں کے نیچے دفن ہیں، لیکن وہ ان کا ادراک نہیں رکھتا۔ اس موقع پر اس نے ایک اور حیرت انگیز پیش گوئی بھی کی کہ جب شیر کا چہرہ رکھنے والا مجسمہ اپنے تمام راز اگل دے گا تو اس مرحلے پر انسانی زندگی یکلخت تبدیل ہو کر رہ جائے گی، لیکن 21ویں صدی کا انسان بھی ابھی تک اس کی اس پیشگوئی کو اپنے الفاظ کا کوئی لبادہ نہیں پہنا سکا۔ بورسکا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگرچہ میں اس عہد سے خوب واقف ہوں لیکن ابھی اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، چونکہ ہم لافانی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے قبل مریخ پر بہت بڑی تباہی آ چکی ہے، لیکن ہم آج بھی زندہ ہیں۔ بورسکا نے کہا کہ مستقبل قریب میں اہل مریخ اور انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ متوقع ہے جس میں انسانوں کی ایک بڑی اکثریت مار دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہمیں امید کامل ہے کہ آپ کو یہ عجیب و غریب ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔